اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف فیوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنے حالات کو بہتر کیسے کریں، یہ سیریز ہے جس میں ہم بات کر رہے ہیں، اور جو بھی آپ اس پہ رائے دینا چاہیں، آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں، کوئی کامنٹ کرنا چاہیں اس کے اوپر، یو موسٹ ویلکم۔ میں آپ ہی کے توسط سے اس کو کسی نہ کسی ویڈیو میں شامل کر لوں گا آپ کی بات کو، یا اگر آپ کچھ اس پہ چاہتے ہیں کہ کسی اور پرٹیکولر ٹاپک پہ بات ہو تو ضرور بتا دیجئے، اس کو بھی میں کہیں نہ کہیں اگلی کسی ویڈیو میں شامل کر لوں گا پھر انشاءاللہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اپنی انکم میں اضافے کے طریقے ڈھونڈیے، جائز۔ دیکھیے پاکستان انفارچونیٹلی ہم اس دور میں آج سے نہیں ہیں، یہ بہت عرصے سے یہ قصہ چل رہا ہے کہ، اور یہ یعنی اخباروں تک میں لکھا جاتا تھا کہ جس بلڈنگ پہ ھذا من فضل ربی لکھا ہوتا ہے یقین کر لیجئے کہ وہ رشوت کے پیسوں سے بنی ہے۔ یہ یعنی باقاعدہ، یعنی ایک زمانہ پہلے، کتنے 40 45 50 سال پہلے بھی اخباروں میں یہ لکھا جاتا تھا، اور یہ برسوں لکھا جاتا رہا، اور لوگ کم لوگ تھے جو رشوت لیتے تھے، اور اس کے علاوہ تو خیر کوئی ایسا کوئی اور ناجائز آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا کوئی خاص جو پبلکلی نون ہو، چونکہ ابھی ڈرگز نہیں آئی تھیں، ابھی پاکستان میں اسلحے کا کاروبار اس طرح شروع نہیں ہوا تھا، یہ ڈکیتیاں اور چوریاں اس طرح کی چوری ہوتی تھی، کبھی کبھار کرتے تھے چھوٹے موٹے چور، وہ کبھی گھروں میں بھی کر لیتے تھے چوری، ورنہ ادھر ادھر کسی کہیں سے کوئی لوہا چرا لیا، کہیں سے کوئی گٹر کا ڈھکن چرا لیا، اسی طرح کی حرکتیں تھیں جو چلتی تھیں۔ یہ جو اب باقاعدہ چوریاں ہوتی ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں کہ گن پوائنٹ پہ، سڑک پہ، گھروں میں آ کے لوگ لوٹ کے لے جاتے ہیں، یہ معاملات نہیں تھے۔ تو اس لیے اس وقت بہت کم لوگ، یعنی رشوت ہی ایک ایسی جگہ تھی اور چند محکمے تھے۔ یعنی سب سے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی پاکستان بنا، وہاں سے یہ کاروبار شروع ہو گیا۔ وہاں پہ گورنمنٹ نے ایک سیٹلمنٹ کا دفتر بنایا کہ جی جو لوگ انڈیا سے لوٹ پٹ کے آئے ہیں وہ آ کے اپنے کلیم داخل کریں کہ جی میرا فلاں شہر میں فلاں جگہ پہ میرا فلاں اتنا بڑا گھر تھا، یہ حویلی تھی، یہ یوں تھا، یہ دکان تھی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ جاب تھی، چلیں۔ لیکن زیادہ تر تو پراپرٹی سے ریلیٹ کرتا تھا، اور اس کے کوئی کاغذ، کوئی پروف، کوئی ایویڈنس وہ بھی دے دیں کوئی، اور اگر کاغذ نہیں ہے تو کم از کم کوئی ایویڈنس اور کسی طرح سے وٹنسز دے دیں، کچھ بھی دے دیں۔ تو پاکستان گورنمنٹ ان کو یہاں پہ جو ہندو گھر چھوڑ کے گئے تھے، ویکیٹ کر کے گئے تھے، وہ الاٹ کر رہے تھے ان کو، ٹھیک ہے۔ اور وہ لوگوں نے لیے، بہت لیے۔ کچھ لوگوں نے جا کے زبردستی تالے توڑ کے ان میں بیٹھ گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بیٹھ گئے، دیکھی جائے گی جو بھی ہوگا۔ اور بہت سارے لوگوں نے سیٹلمنٹ آفس کے تھرو اپنے آپ کو انہوں نے کمپنسیٹ کروا لیا۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ چونکہ سیٹلمنٹ آفس میں لین دین کا کاروبار تو شروع سے شروع ہو گیا نا، پاکستان بنتے ہی شروع ہو گیا وہ تو لہذا وہ جو لوگ جن کے پاس وہاں کچھ نہیں تھا، انہوں نے گٹ مٹ کر لی، انہوں نے کہا کہ جی یار مجھے بھی گھر الاٹ کر دو فلاں جگہ پہ، اور چلیں تھوڑا بہت آپ کو بھی میں بیچ میں سے حصہ دے دوں گا، کچھ 4 پیسے آپ کو بھی دے دوں گا، یا مجھے 2 چیزیں دے دو، میں ایک ادھر ادھر کر کے بیچ کے پیسے آپ کو بھی کچھ دے دوں گا، کچھ خود رکھ لوں گا، ایک گھر میں رہ لوں گا۔ اور وہ لوگوں نے کر لیا، بہت لوگوں نے جن کے یہ جو اس طرح کی سوچ کے لوگ تھے انہوں نے کر لیا۔ اور جو بڑے بڑے نواب اور بیچارے شریف شرفاء اور اس طرح کے لوگ تھے جو بڑی بڑی حویلیاں چھوڑ کے آئے تھے، وہ یا تو گئے نہیں اپنی انا میں، یا گئے تو وہاں کسی نے ان کو وہ آؤ بھگت نہیں کی، اور وہ بس واپس آ گئے کہ ہمیں تو کسی نے پوچھا نہیں، ہم کیوں جائیں وہاں پہ، یا وہ بیچارے کچھ کوشش کے باوجود ان کو کچھ نہیں ملا، تو وہ بس وہ بیچارے خوار ہو گئے۔ اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا، بہت سے لوگ اس میں سے یہاں پہ آ کے بہت کچھ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور بہت قصے ہیں اس کے، یعنی نون قصے بھی ہیں نا، کہ فلاں وہاں سے آئے تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، یہاں آ کے انہوں نے بڑی سی دکان کا تالا توڑا، اور اس کے بعد انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد وہ سیٹ ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی میرا تو دادا بھی جی یہ کام کرتا تھا، میرا تو فلانا بھی یہ تھا، انہوں نے پھر اپنی ہسٹری بنا لی، ٹھیک ہے۔ وہ CIA کی لینگویج میں کہتے ہیں لیجنڈ بنانا ہے اس کو اپنی، کہ فرض کیجئے میں نے اپنا نام اسرار قریشی سے بدل کے، اور میں نے اپنا نام رکھ لیا محمد احمد، اور یا عبد الواحد، یا کچھ بھی رکھ لیا، اور میں نے کہا جی میں تو لاہور میں پیدا نہیں ہوا تھا، میں تو بھکر میں پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، اور میری اسکولنگ، پھر میں اس کی اب لیجنڈ بناؤں گا،
CIA کی لینگویج میں کہ اچھا اگر میں بھکر میں پیدا ہوا تھا تو کس محلے میں پیدا ہوا تھا، وہ محلہ میں کوئی نہ کوئی ڈھونڈ کے اس کا نام ایڈ کروں گا. اچھا پھر میں وہاں کے اسکول سے پڑھا تھا وہ بھی میں نکال کے ایڈ کروں گا، ریئل یعنی وہاں کے کسی اسکول کا نام، کوئی 2-4 ٹیچروں کے نام وہاں کے ڈالوں گا. اچھا پھر میں وہاں سے کہاں گیا تو کہاں گیا، تو میں ایک پوری فیک سٹوری بناؤں گا جو یعنی ایک طرح سے قابل اعتبار ہو جائے گی نا، کہ مجھے جب بھی کوئی پوچھے گا تو میں کہوں گا ہاں میں بھکر میں پیدا ہوا تھا اور فلاں اسکول میں نے ایجوکیشن لی، یہ میرے ٹیچر ہوا کرتے تھے، پھر میں نے یوں کیا، پھر فلاں کیا، پھر ہم لوگوں نے وہ محلہ چھوڑ کے دوسرے میں چلے گئے، فلاں محلے میں چلے گئے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو پھر لوگوں نے لیجنڈز بنا لی اپنی کہ جی ہم تو ایسے ہی تھے وہاں پہ، جی ہم تو ہمیشہ سے بڑے جناب مالدار ہوا کرتے تھے وہاں پہ. بہرحال چلیں وہ وقت گزر گیا، لیکن دی پوائنٹ از کہ رشوت کا کاروبار وہاں سے شروع ہوا اور وہ آج تک چل رہا ہے. اب اس میں خیر بڑے پھول بوٹے لگ گئے، اب وہ اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ اس میں پاکستان کی ایک بڑی آبادی ملوث ہو گئی ہے جو لے رہی ہے، اور جو اس سے بھی زیادہ بڑی آبادی ہے جو مجبوراً دے رہی ہے. کچھ مجبوراً دے رہے ہیں، کوئی خوشی سے دے رہے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے ناجائز کام کروانا چاہتے ہیں. جو بھی ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے، جو آج میں اصل بات پہ واپس آ جاؤں، کہ جائز طریقے سے اپنی آمدنی میں اضافے کے طریقے ڈھونڈیے. آپ جو ہنر جانتے ہیں اس کے مطابق دیکھیے کہ آپ اس سے ایڈ کر کے کیا کر سکتے ہیں. اگر آپ نہیں جانتے تو پھر آپ کچھ سیکھ لیجئے، کوئی اس طرح کا کام جس سے آپ انکم میں اضافہ کر سکتے ہیں. بہت لوگ ہیں پاکستان میں بھی جو خاموشی سے آفیسز کے بعد، جو خاص طور پہ ایسے آفیسز میں ہیں نا جیسے گورنمنٹ آفیسز ہیں، اور وہ رشوت نہیں لیتے اور وہ وہاں سے فارغ ہو جاتے ہیں 2 بجے فار ایگزامپل، تو وہ 2 بجے کے بعد کچھ اور کام کر لیتے ہیں. کوئی سیکنڈ جاب کر لیتا ہے، کوئی ریلیٹڈ اسی طرح کی کوئی اپنا چھوٹا موٹا کچھ کوئی بھی دھندا، کوئی کام کاروبار کوئی کر لیتا ہے. تو جائز طریقے ڈھونڈیے. آج کل جتنی اپرچونٹیز ہیں کچھ کام کرنے کی، وہ دیکھیں ٹک ٹاک کوئی کام نہیں ہے معذرت کے ساتھ، آلدو بہت لوگ بہت سے پیسے بنا رہے ہیں اس میں، اور اسی لیے بڑی اٹریکشن ہے اس میں کہ جی ایک میری ویڈیو وائرل ہو گئی تو بس پھر دیکھیں میں کدھر سے کدھر جاتا ہوں. اور اس ایک ویڈیو کو وائرل کرنے کے لیے ہم خود وائرل ہوئے پھرتے ہیں اور سارے کام بند کر دیتے ہیں اور کافی وقت ضائع کر دیتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے نا کہ اگر 10 لاکھ لوگ پاکستان میں یا 50 لاکھ لوگ پاکستان میں، اس سے زیادہ ہی ہیں غالباً، جو ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، مرد بھی اس میں، لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ہر کوئی شامل ہے اس کے اندر. اس میں سے 50 لاکھ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ٹک ٹاک یا ٹک ٹاکر بن گئے ہیں، یعنی جن کی انکم اس سے جڑ گئی ہے کہ ان کی ویڈیوز اتنی اس لیول پہ دیکھی جاتی ہیں کہ وہ واقعی ان کی انکم ہو گئی ہے اس سے. اگر ہو گئی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اب کر لیجئے اس کو. مجھے نہیں پتہ یہ کتنا عرصہ چلے گا، چونکہ آئی ڈونٹ نو، میں بھی ہو سکتا ہے کل کو گورنمنٹ ٹک ٹاک بین کر دیں. انڈیا نے بھی کیا ہوا ہے، انڈیا میں بھی بہت ٹک ٹاکر تھے، ہم سے زیادہ ٹک ٹاکر تھے وہاں پہ، وہ بھی بڑے بڑے پیسے کما رہے تھے. لیکن انڈیا نے ون فائن مارننگ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی ٹک ٹاک بین ہے، انہوں نے بین کر دیا. آج تک بین ہے، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس کا بین ہٹانے کا. US اس کے پیچھے الگ لگا ہوا ہے. تو ٹک ٹاکر جو ہیں یہ کوئی پروفیشن نہیں ہے، اس کو ہابی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا مین کام کچھ اور ہے. چلیں اب سائیڈ ہسل جس کو کہتے ہیں نا، سائیڈ ہسل کے طور پہ یہ کام کر لیجیے. آپ کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، بڑی اچھی کمال کی بات ہے جناب. اف یو گیٹ پلینٹی آف انکم آؤٹ آف دیٹ، بڑے اچھے طریقے سے آپ اس کو وصول کیجیے اور اس پہ مزے کیجیے آپ جب تک بھی وہ ملتی ہے. لیکن یہ پروفیشن نہیں ہے، اس پہ پوری زندگی نہیں گزرے گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کچھ اور بھی اگر یہ چلتا بھی رہا تو کچھ اور بیچ میں مسائل آ جائیں گے. آپ سے زیادہ ینگر لوگ آ جائیں گے، آپ سے زیادہ حرکتیں کرنے والے آ جائیں گے ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو پیچھے چھوڑ دیں گے، لوگ ان کو دیکھیں گے، آپ کو نہیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اگر آج آپ 20 سال کے ہیں اور لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ 30 سال کے ہو جائیں گے تو لوگ آپ کو نہیں دیکھیں گے، وہ پھر اگلے 20 سال والے کو دیکھیں گے. تو اس لیے یہ مت کوشش کیجئے. اپنی آمدنی میں اضافے کے لیے کوئی پراپر راستے ڈھونڈیے کہ آپ کوئی سیکنڈ جاب کر سکتے ہیں، شام آپ کوئی چھوٹا سا کام کر سکتے ہیں، آپ گھر سے کام کر سکتے ہیں، آپ گھر سے کچھ بنا کے بیچ سکتے ہیں، آپ گھر والوں کے ساتھ ملا کے، ان کو بھی ملا کے کوئی ایسی چیز گھر میں بنا سکتے ہیں جو مارکیٹ میں بک سکتی ہے یا آن لائن بک سکتی ہے. فیس بک پہ ایک پیج ہی بنا لیں، اس پہ تو کوئی کاسٹ نہیں آتی، اور کچھ
تھوڑا سا انوویشن کر کے کوئی چھوٹی موٹی چیز ایسی ہے جو آپ کی انکم تو آئے گی نا، کم تو نہیں ہوگی آپ کی کاسٹ کوئی خاص نہیں ہونی چاہیے اس کے اوپر، لیکن آپ کی انکم اس سے کچھ نہ کچھ ہو جانی چاہیے۔ ان چیزوں پہ سوچئے، سب مل جل کے سوچئے، دی ہول فیملی شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ، اور پھر اس پہ کام کیجیے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔